علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم سب مل کر حصول سعادت کے لیے اپنے پیارے نبی حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کی تخلیق فرمائی اور ان میں سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ، سب سے مکرم انسان کو بنایا، سب سے اچھی صورت بخشی۔ رب کا فرمان ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں تخلیق کی اور تاج کرامت انسان کے سر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجایا۔ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو تاج کرامت بخشا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں ہی میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی سردار رسول خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر کو مبعوث فرمایا اور انہیں انسانوں کا مدعا بنایا۔ جس طرح انسان پر اپنے نبی کی اطاعت فرما برداری لازم اور ضروری ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے زبان جانوروں، جمادات، نباتات یہ بھی نبی کے مطیع و فرما بردار ہوتے ہیں، مگر ان میں عقل نہیں ہوتی، اس لیے صرف اور صرف ان کی جو ہے اطاعت اور فرما برداری اور رسالت کی صداقت ان میں ہے اور یہ معصیت سے موصول نہیں ہوتے۔ اور انسان اگر اطاعت سے چکے گا، اطاعت سے روگردانی کرے گا تو یہ محفوظ ہوگا، اس سے اس کا حساب کیا جائے گا، آخرت میں اس سے سوال ہوگا۔ اسی لیے اہل تحقیق، اہل باطن کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیوانات، جمادات، نباتات سب کے نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بے شمار حیوانات کا ذکر کیا۔ ابھی میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا انہوں نے
پرندوں کو نہیں دیکھا جو آسمان کی فضا میں حکم کے تابع ہیں؟ ما یمسکہن الا اللہ، ان کو فضاؤں میں اڑنے سے سوائے اللہ کی کوئی نہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اہل ایمان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ ہمیں اس میں غور کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کی بے زبان مخلوق، حیوانات، پرندے، جمادات، نباتات کس طرح اللہ کی تسبیح تحلیل میں لگی ہوئی ہے اور اللہ کے مطیع و فرما بردار ہے، اور اللہ نے ہمیں تاج کرامت بخشا، ہم اللہ کے احکام سے منہ موڑے ہوئے، غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو بے زبان جانوروں سے درس حاصل کرنے کی توفیق بلند فرمائے۔ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم، سردار رسول، خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمادات، حیوانات، نباتات سب کے نبی ہیں۔ اس لیے میں آج کے اس جمعہ کے خطاب میں نے ان احادیث کا انتخاب کیا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے زبان جانوروں نے اپنی محبت، عقیدت کا اظہار کیا ہے، اور بسا اوقات ان بے زبان جانوروں کو رب تبارک و تعالیٰ نے قوت گویائی عطا کی، اور وہ جانور اپنی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوئے، اپنی محبت کا اظہار کیا، اپنی ایمان کا اظہار کیا۔ ان روایات کو میں نے انتخاب کر کے آج کے اس جمعہ کے لیے میں آپ مزاد کے لیے لایا ہوں، اس لیے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جب ہم یہ دیکھیں کہ احادیث کی کتابوں میں ان بے زبان جانوروں کی محبت، عقیدت کا ذکر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی اپنی محبت، اپنے نبی کی محبت اور اطاعت کا جذبہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر بھر دے۔ بے زبان، بے شمار بے زبان جانوروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی ہے۔ اس تعلق سے بہت سے جانوروں کا ذکر ہے، اونٹ کا ذکر ہے، حمار گدھے کا ذکر ہے، ہرنی کا ذکر ہے، ایک جانور ہوتا ہے گور، اس کا ذکر ہے کہ ان سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فصیح عربی زبان میں گفتگو کی۔ خیبر کے موقع پر جب فتح خیبر ہوا تو وہاں مال غنیمت میں ایک گدھا بھی حاصل ہوا تھا، اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی ہے۔ وہ روایت میں آپ کو سب سے پہلے سناؤں، حضرت ابو منظور کی یہ روایت ہے جسے ابن عساکر نے روایت کیا، ان ابن منظور قال لما فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خیبرہ اصابہ فیہا حمارا اسودا مقبلا قال فکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمار فکلمہ الحمار فقال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما اسمك قال یزید بن شہاب اخرج اللہ تعالی من نسل جدی 60 حمارا كلهم لا يركبهم الا نبي قد كنت اتوقعك ان تركبني لم يبقى من نسل جدي غيري ولا من الانبياء غيرك قد كنت قبلك لرجل يهودي وكنت اتعصب به عمدا وكان يجيء بطني ويضرب ظهري قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأنت يعفور يا يعفور قال لبيك قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركبه في حاجته وإذا نزل عنه بعث به إلى باب الرجل فأتى الباب فيقرئه براسه وإذا خرج إليه صاحب الدار أوى إليه أن أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بئر كانت لأبي الهيثم ابن طيحان فتردى فيها جزعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت قبره۔ یہ ابن عساکر کی روایت ہے جو ابو منظور سے روایت ہے۔
حضرت ابو منصور فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کیا تو مال غنیمت میں ایک سیاہ، ایک کالا گدھا بھی تھا جو زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ راوی فرماتے ہیں کہ فَقَلَّمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدھے سے گفتگو کی، فَقَلَّمَهُ حمار، تو اس گدھے نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدھے سے کہا مَا اسْمُكَ، اے گدھا تیرا نام کیا ہے؟ قال، گدھے نے کہا یزید ابن شہاب، میرا نام یزید ابن شہاب ہے۔ اخرجہ اللہ تعالی من نسل جدی 60 حمارا، کہ میرے دادا کی نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 60 گدھا پیدا کیا ہے۔ فَكُلُّهُمْ لَا يَرْكُبُهُمْ إِلَّا نَبِيٌّ، کہ نبی کے سوا ان پر کوئی سوار ہی نہیں ہوا۔ میرے دادا کی نسل سے اللہ نے جو 60 گدھے پیدا کیے ہیں اس میں نبی سوار ہوتا ہے، نبی کے سوا کوئی آج تک سوار نہیں ہوا۔ میں توقع کرتا ہوں کہ آپ مجھ پر سوار ہوں گے، کیونکہ میرے دادا کی نسل سے اب کوئی بھی گدھا نہیں بچا ہے اور انبیاء میں آپ کے سوا کوئی نبی نہیں۔ لیکن گدھے تک کو علم ہوتا تھا کہ آخری نبی کی بعثت ہو گئی ہے، آخری نبی کی بعثت ہو گئی ہے، اور گدھے نے اعلان کیا کہ آپ کے نبی کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہے، آپ آخری نبی ہیں۔ اور میرے دادا کی نسل میں جتنے گدھے پیدا ہوئے، اللہ نے 60 گدھے پیدا کیے، سب پر نبی سوار ہوتے تھے۔ اس نے کہا قد كنت قبلك لرجل يهودي، آپ سے پہلے میں ایک یہودی آدمی کے شک قبضے میں تھا، اور میں جان بوجھ کر جب وہ مجھ پر سوار ہوتا میں اس کو گرا دیتا تھا، تو وہ مجھے بھوکا رکھتا، میری پیٹھ پر مارتا، مجھے مارتا، پیٹتا، بھوکا رکھتا۔ راوی فرماتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا وَأَنْتَ يَعْفُورُ، کہ آج سے تیرا نام یعفور رہے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل کے یعفور رکھا، اور نبی نے فرمایا یا یعفور، فقال لبیک، جب نبی نے پکارا ہے یعفور تو گدھا کہتا لبیک یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس قدر بے زبان جانور نبی کریم علیہ تحت و تسلیم کی اطاعت و فرما برداری کرتے تھے۔ جب بے زبان جانور نبی کی اطاعت کرتے تھے تو ہم انسان جسے اللہ نے سب سے اشرف بنایا ہے، احسن تقویم، بہترین صورت میں ہمارے تخلیق کی ہے، ہمارے سروں پر تاج کرامت بخشا ہے، ہم اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اگر اپنے نبی کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے ہیں تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ آئیے ہم سب رب کے حضور دعا کریں، اے اللہ دم میں جب تک دم باقی ہے، جب تک تو اس روئے زمین پر ہمیں زندگی بخشتا ہے، پوری زندگی اپنے نبی کی اطاعت کرنے کی توفیق دے دے۔ نبی نے جب پکارا اے یعفور تو اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوتے تھے، اور جب آپ اس سے اترتے تھے تو کسی کام کے لیے کسی شخص کے پاس بھیج دیتے، جاؤ اسے بلا لاؤ، تو وہ گدھا اس شخص کے دروازے پر جاتا، اپنے سر سے اس دروازے کو کھٹکھٹاتا، اور جب گھر والا واپس آتا تو اس سے اپنے اشارے سے کہتا کہ جاؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، رسول اللہ کی بات سنو۔ اس طرح بے زبان جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اشرف المخلوقات کو اپنے نبی کی اطاعت میں پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ راوی فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو وہ ابو حیثم بن تیحان کے کنویں کے پاس آیا اور نبی کے فراق میں جو ہے اس کنویں میں چھلانگ لگا دیا۔ راوی فرماتے ہیں کہ وہی کنواں جو ہے اس کی قبر بن گئی، نبی کی فراق کو برداشت نہیں کر سکا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اشرف المخلوقات کو بھی اپنی نبی کی یاد میں تڑپنے، نبی کی اطاعت اور سچی غلامی میں زندگی گزارنے کی توفیق فرمائے۔ بے شمار جانور ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلامی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف بخشا ہے۔ آپ دیکھیں بھیڑیا ایک درندہ جانور ہے، چیت پھاڑ کرنے والا ہے، مگر اس کی
کی اطاعت کا ذکر بھی روایتوں میں کثرت سے آیا ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سناؤں، جسے امام احمد اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال عدد الذئب على شاة فأخذها فتركه الراعي فانتزعها منه فعكى الذئب على ذنبه قال ألا تتق الله تنزع مني رزقا ساقه الله إلي فقال يا عجبي ذئب مقعد على ذنبه يكلمني كلام الإنس فقال الذئب ألا أخبرك يا عجب من ذلك محمد صلی اللہ علیہ وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق قال فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزواها إلى زاوية من زواياها ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي الصلاة الجامعة ثم خرج فقال الراعي أخبرهم فأخبرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق والذي نفسي بيدي لا تقوم الساعة حتى يتكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عزبة صوته وشراك نعله ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ ایک بھیڑیا جو ہے بکریوں کے ریوڑ پر حملہ آور ہوتا ہے اور ایک بکری کو اٹھا کر لے کے بھاگ جاتا ہے۔ تو چرواہا نے جب دیکھا کہ بکری کو بھیڑیا لے گیا تو اس کے پیچھے دوڑتا ہے یہاں تک کہ بھیڑیا کو پا لیتا ہے اور اس کے منہ سے بکری کو چھین لیتا ہے۔ تو بھیڑیا کہتا ہے کہ تو اللہ سے نہیں ڈرتا کہ جو رزق اللہ نے مجھے دیا تھا تو میرے منہ سے چھین کے لے کے بھاگ گیا؟ تو وہ چرواہا کہتا ہے بڑا تعجب ہے، بھیڑیا پیر پسار کر اپنے سرین کے بل بیٹھ کر انسانوں کی طرح مجھ سے بات کر رہا ہے، تعجب ہے۔ تو اس سے بھیڑیا کہتا ہے تو تعجب کر رہا ہے کہ میں انسان کی طرح بات کر رہا ہوں، میں تجھے اس سے بھی تعجب خیز بات بتاؤں؟ اس نے کہا کہ یثرب میں محمد نامی شخص بیٹھ کر تجھے جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے اس کی خبر دے رہے ہیں۔ تو دیکھیے بے زبان جانور، درندہ جانور تک اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد رسول اللہ اللہ کے ہیں اور وہ جو ہو چکا ہے اس کی خبریں بتانے والے ہیں۔ بے زبان جانوروں نے شہادت دی ہے ہمارے نبی، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ وہ بھیڑیا دوڑا دوڑا اپنی بکریوں کو لے کر مدینہ میں داخل ہوا، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی بارگاہ میں خبر لے کر حاضر ہوا۔ نماز کا وقت تھا، اذان ہو گئی تھی، نماز میں مصروف تھے۔ جب نماز سے فراغت ہوئی تو اس چرواہے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ سنایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ سچ کہا ہے بھیڑیے نے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک درندے انسان سے بات نہیں کرنے لگیں گے۔ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک آدمی کا گھوڑا آدمی سے گفتگو نہیں کرے گا اور جوتے کے نال انسان سے گفتگو کریں گے، یہاں تک کہ انسان کا ران انسان کو بتائے گا کہ تم جب گھر سے گئے تھے تو تمہارے بعد تمہارے گھر میں کیا معاملہ ہوا۔ تو یہ سب قیامت کی نشانیاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے ارشاد فرمائی۔ اور اس روایت میں یہ بھی ظاہر ہوا کہ بے زبان جانور تک ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحت و تسلیم سے محبت کرتے تھے، آپ کی نبوت کی شہادت دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نبی کی اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ بے زبان جانور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحت و تسلیم کا ادب و احترام اس قدر رکھتے، ادب و احترام کا خیال رکھتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہم مومنین کو نبی کی بارگاہ کے ادب و احترام قرآن مجید میں بتائے، کیا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی بارگاہ میں بیٹھو تو اپنی آواز بلند نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال برباد ہو جائے۔
ایک بیل دیکھیے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کا کس قدر ادب و احترام بجا رہا ہے بیل. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کانا لأہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحشن فَإِذَا خَرَجَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعب واشتد وأقبل وأدبر فَإِذَا أَحَسَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ دَخَلَ رَبَزَ فَلَمْ يَتَرْمَمْ مَا دَامَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْبَيْتِ كَرَاهِيَةً أَن يُؤْذِيهُ. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اہل بیت کے لیے بیل تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جاتے تو وہ بیل خوب کھیلتا، جوش محبت میں جو ہے اچھلتا کودتا، کبھی آگے ہوتا کبھی پیچھے ہوتا، وادبر آگے پیچھے ہوتا رہتا. فَإِذَا أَحَسَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ دَخَلَ مگر جب اس بیل کو یہ معلوم ہو جاتا، احساس ہو جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، ربزا خاموش ہو جاتا اور کوئی حرکت نہیں کرتا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے گھر سے تو جوش محبت کو اچھلتا کودتا خوب کھیلتا. ام المومنین فرما رہے ہیں اور جب نبی کریم اپنے گھر میں تشریف لے آتے تو وہ خاموش ہو جاتا، کوئی حرکت نہیں کرتا تاکہ جب تک رسول اللہ کب تک وہ خاموش رہتا ما دام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البیت جب تک رسول اللہ گھر میں رہتے وہ خاموش رہتا. کیوں رہتا؟ ام المومنین فرماتے ہیں کراہیتا ایوزی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایذا نہ ہو. ہماری حرکت کرنے سے، ہمارے دوڑنے گھومنے پھرنے آواز نکالنے سے کوئی نبی کو ایذا نہ ہو. بے زبان جانور کو یہ احساس تھا کہ نبی کی ایذا، نبی کو ایذا پہنچانا بڑا جرم ہے. نبی کی ایذا جب معلوم ہو جاتا نبی تشریف لے آئے، جب تک گھر میں نبی کریم رہتے کوئی حرکت نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالی ہم اشرف المخلوقات کو پوری زندگی اپنی نبی کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق دے کہ بے زبان جانور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے زبان جانوروں سے محبت فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سنیں. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في سفر فمررنا بشجرة فيها فرخة حمرة فأخذناهما قال فجاءت الحمرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تعرض فقال من فجع هذه بفرخيها قال قلنا نحن قال ردوهما قال فرددناهما الى مواسهما. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو ہم نے ایک پیڑ میں دیکھا کہ حمرہ ایک چڑیا ہے، خوشنما خوش آواز چڑیا ہوتی ہے، اس کے دو بچے کو ہم نے ایک پیڑ پر دیکھا تو ہم نے ان دونوں بچوں کو پکڑ لیا. تو وہ حمرہ چڑیا جسے اردو میں چنڈول کہتے ہیں، بڑی خوش آواز چڑیا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر حاضر ہوتی ہے اور شکایت پیش کرتی ہے، یا رسول اللہ میرے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو کسی نے پکڑ لیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں من فجع هذه بفرخیما، ان کے بچوں سے اس کو کس نے تکلیف پہنچائی، ان کے بچوں کو لے کر سے کس نے تکلیف پہنچائی. نبی بھی اپنی محبت کا اظہار بے زبان جانوروں سے کہہ رہے ہیں اور بے زبان جانور بھی اپنا درد نبی کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. نبی کو اپنا آقا تصور کر رہے ہیں، اپنے درد کے مداوا کے لیے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوتی ہے وہ چڑیا کہ یا رسول اللہ میرے بچے سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، میرے بچوں کو کسی نے لے لیا ہے. نبی اس درد کا علاج کر رہے ہیں اور اپنے اصحاب سے کہہ رہے ہیں کس نے اس چڑیے کے بچے کو لے کر تکلیف پہنچائی ہے. صحابہ سے کرتے یا رسول اللہ ہم نے لے لیا تھا. نبی محمد نبی فرماتے ہیں کہ ان کے بچے انہیں لوٹا دو. صحابہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے ان کے بچے کو وہیں رکھ دیا جہاں سے لیا تھا.
بے زبان جانور بھی ہمارے نبی کو اپنا آقا تصور کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اشرف المخلوقات کو اپنے نبی کی اطاعت کرنے کی توفیق فراہم فرمائے۔ بے زبان جانور پرندوں نے کس قدر اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ ایک کوے کا ذکر ایک روایت میں آیا، آپ دیکھیں کس طرح اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا، اور اسے طبرانی نے روایت کیا حضرت ابو امامہ سے، عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخفین یلبسہما فلبس احدہما ثم جاء غلام فاحتمل الآخر فرما به فخرجت منه حجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس خفين حتى ينفذهما۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنا موزہ منگوایا کہ موزہ لاؤ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ایک موزہ پہنا تھا کہ ایک کوا آیا اور دوسرا موزہ لے کر اڑ گیا، اور پھر اس کو گرا دیا، لے کر بھاگا اور اوپر جانے کے بعد گرا دیا۔ جب موزہ نیچے گرا فخرجت منہ حیہ، تو اس میں سے ایک سانپ باہر آیا۔ اب دیکھیے کوے کی محبت، نبی نے موزہ منگایا تھا، ایک موزہ پہنا، دوسرے موزے میں سانپ چھپا تھا۔ کوے کو احساس ہوا کہ اگر یہ موزہ نبی پہنے کہیں ایزا نہ پہنچے نبی کو، دوسرا موزہ لے جا کر اوپر سے پھینکا تاکہ وہ سانپ نکل جائے، نبی کو ایزا نہ پہنچے، نبی کو ایزا نہ پہنچنے پائے۔ بے زبان جانور بھی ہمارے نبی سے محبت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اشرف المخلوقات کو اپنے نبی کی اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اس موقع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے جب تک اپنے موزے کو جھاڑ نہ لے اس وقت تک نہ پہنے۔ نبی کریم تعلیم بھی فرما رہے ہیں، احتیاط کا طریقہ بھی ہمیں بتا رہے ہیں، ہم سے بھی محبت فرما رہے ہیں، بے زبان جانوروں سے بھی محبت فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو تو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سنیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمر ابن خطاب قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی محفل من اصحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی چرمٹ میں تشریف فرما، صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما، اذ جاء رجل اعرابی من بنی سلیم، کہ قبیلہ بنی سلیم کا ایک بدو، ایک دیہاتی آیا، قد سادہ زبن وجعل فی کمہ فذهب به الى رحلہ، اور وہ بدو جو ہے ایک زب، عربی میں زب کہتے ہیں گو، ایک جانور ہے جو دیواروں میں پھینکیں گے تو چمٹ وہیں پکڑ لے اس کو، گو سوسمار بھی اسے ہندی میں کہتے ہیں۔ ایک گو کا شکار کر کے اپنی آستین میں چھپا کر اپنا گھر لے جا رہا تھا۔ فرا جماعتن، تو جب اس نے صحابہ کی جماعت کو دیکھا، فقال، تو اس نے کہا الا من هذه الجماعة، یہ بھیڑ جو ہے کس کے پاس جمع ہے، کس کے گرد سب لوگ کیوں جمع ہیں؟ فقالوا، تو لوگوں نے کہا، صحابہ نے عرض کیا، الا هذا الذي يزعم انه نبي، بتایا کہ لوگ جو ہے ان کے ارد گرد جمع ہیں جن کا یہ دعویٰ کہ وہ نبی ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی تو تسلیم کے گرد صحابہ کی جماعت ہے۔ فشک الناس ثم اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ لوگوں کو چیرتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کھڑا ہوا، فقال، اور کہا، یا محمد مشتملت النساء علی ذی لحجۃ اکذب منک ولا اقبض، اور جا کر کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے محمد، کوئی کسی ماں نے تجھ سے زیادہ جھوٹا، کسی ماں کا بچہ تجھ سے زیادہ جھوٹا نہیں ہے، اور میں تجھے سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہوں۔ نبی کے پاس جا کے ایسے کہہ رہا ہے۔ حضرت عمر کی روایت ہے، حضرت عمر وہاں موجود تھے، ان کو کہا، حضرت عمر نے کہا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر میری قوم کو، مجھے اپنی قوم کی ملامت کا خوف نہ ہوتا کہ میری قوم جو ہے
اجلت پر مجھے ملامت کرے گی کہ تم نے بڑی جلدی قتل کر دیا، تو میں آپ کو قتل کر کے اپنی قوم کو خوش کر دے رہا ہوں، لیکن میں اس لیے قتل نہیں کر رہا ہوں کہ میری قوم جو کہے گی تم نے اتنی جلدی کیوں محمد کو قتل کر دیا، ہم سے کیوں نہیں پوچھا؟ ان کی اجلت کا اندیشہ ہے مجھے، ورنہ میں آپ کو قتل کر کے لوگوں کو خوش کرتا۔ فقال عمر، تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ دعنی اقتلہ، مجھے اجازت دے کہ اس گستاخ کا سر قلم کر لوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حضرت عمر کو؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما علمت ان الحلیم کاد ان یکون نبیا، اے عمر تجھے معلوم نہیں ہے کہ حلیم بردبار انسان ہی نبوت کے لائق ہوتا ہے، جو بردبار انسان ہوتا ہے وہی نبی کے ہونے کے لائق ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے نبی کی غلامی میں کیا کرتے ہیں؟ خوب لڑتے ہیں، خوب جھگڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی کی غلامی میں حلیم بردبار انسان بننے کی توفیق مانگتے۔ نبی نے فرمایا تجھے معلوم نہیں ہے کہ حلیم بردبار انسان ہی نبی ہونے کے لائق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نبی کی سیرت جاننے، سمجھنے اور ان کی اتباع پیروی کرنے کی توفیق فرمائے۔ پھر اس نے کہا واللات والعزى لا آمنت بک، لات و عزیٰ کی قسم میں آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے راوی تو میری مجلس کی عزت و تقریب کو بالائے طاق رکھ کر تو اتنی سخت کلامی کیوں کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی مجھ سے اس طرح گفتگو کریں گے؟ اس نے پھر کہا لات و عزیٰ کی قسم میں آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ گوہ آپ پر ایمان نہ لے آئے۔ اور اس نے وہ گوہ جو آستین میں چھپایا تھا اسے نکال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے اپنے وہ گوہ کو ڈال دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اے گوہ گفتگو کر، گفتگو کر۔ فَتَكَلَّمَ السَّمُّ بِكَلَامٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ فَحِمَهُ الْقَوْمُ جَمِيعًا۔ جب نبی نے گوہ سے گوہ کو حکم دیا ہے گوہ گفتگو کر مجھ سے، تو اس گوہ نے فصیح عربی زبان میں اس طرح گفتگو کی کہ سارے لوگوں نے اس کی گفتگی کو سمجھ لیا۔ بے زبان جانور تک ہمارے نبی سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ بے شمار مواقع پر بے زبان جانوروں کو اللہ نے قوت گویائی بخشی۔ کیا کہا اس گوہ نے؟ لبیک و صادق یا رسول رب العالمین، اے سارے عالم کے رب کے رسول میں آپ کے حکم پر حاضر ہو کر حاضر ہوں لبیک و صادق، حاضر ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعبد، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوہ سے کہا من تعبد، اے گوہ تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ قال الذي في السماء عرشه وفي الارض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عذابه۔ جب نبی نے پوچھا فمن تعبد، اے گوہ تو کس کی عبادت کرتی ہے، تو اس گوہ نے فصیح عربی میں کہا میں اس ذات کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمان پر ہے اور جس کی سلطنت پورے روئے زمین پر ہے، فی البحر سبیلہ جس کا قبضہ سمندروں میں ہے، وفی الجنت رحمتہ اور جنت میں جس کی رحمت ہے، وفی النار عذابہ جہنم میں جس کا عذاب ہے، جہنم میں جس کا عذاب ہے، جنت میں جس کی رحمت ہے اس کی عبادت کریں۔ قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پھر کہا فمن انا، میں کون ہوں؟ اے گوہ میں کون ہوں؟ فمن انا یا زب، اے گوہ میں کون ہوں؟ قال انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک۔ اس گوہ نے کہا کہ آپ رب العالمین کے رسول ہیں، خاتم النبیین آخری نبی ہیں، اور قد افلح من صدقک، جس نے آپ کی تصدیق کی وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے آپ کو جھٹلایا وہ ناکام ہو گیا۔
جس نے آپ کو جھٹلایا وہ ناکام ہو گیا۔ بے زبان جانور تک ہمارے نبی کی نبوت کا اقرار کر کے نبی کی نبوت کا شہادت پیش کر گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اشرف المخلوقات، ہم انسانوں کو جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے اچھی صورت بخشی، ساتھ ہی ساتھ عقل کی دولت سے مالا مال کیا، بولنے کے لیے قوت گویائی بخشی، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام انسانوں کو اپنے نبی کی اطاعت میں پوری زندگی گزارنے کی توفیق فرمائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فقال الاعرابی، تو اعرابی نے جب دیکھا وہ اس طرح گفتگو کر رہی، فقال الاعرابی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ حقا، اس نے اعرابی نے اس بدو نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے برحق رسول ہیں۔ بے زبان جانور سے قوت گویائی اس طرح سن کر، نبی کی شہادت سن کر وہ بدو ایمان لے آتا۔ اب وہ قبیلہ بنی سلیم کا تھا۔ اب دیکھیے ایک بے زبان جانور نے نبی کی نبوت کی تصدیق کی تو اس کا فائدہ کتنا ہوا۔ اس نے کہا کہ روئے زمین میں سب سے زیادہ ناپسند آپ کو کرتا تھا، سب سے زیادہ آپ کو پسند کرتا تھا، لیکن اس وقت میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، یہاں تک کہ میں اپنے بال، اپنے رونگٹے، اپنے اندر، اپنے باہر، اپنے ظاہر باطن سب سے زیادہ محبوب آپ کو لگ رہا ہوں۔ ایک بے زبان جانور کی شہادت کو دیکھ کر وہ بدو اس کا رونگٹا ایمان لے آیا، رونگٹا ایمان لے آیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس اعرابی کی مدد کرو، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنے نبی کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے اتنا دیا کہ وہ مال کی وجہ سے بے نیاز ہو گئے۔ پھر جب واپس اپنے قبیلہ کی طرف پہنچا تو دیکھا کہ بنی سلیم کے 1000 افراد جو ہے 1000 سوار میں 1000 نیزہ 1000 تلوار لے کر کھڑے۔ اس بدو نے اپنی قبیلہ والوں سے کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو اس تعداد میں؟ اس نے کہا کہ اس آدمی کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں جو نبوت کا دعویٰ کر رہا۔ تو اس نے کہا میں تو ایمان لے آیا ہوں، اور گوہ والا واقعہ سنایا۔ جب بنی سلیم کے افراد نے 1000 کے افراد جو سوار ہیں نیزہ اور تلوار کے ساتھ خاتمے کے لیے نکلے ہیں، جب گوہ کی شہادت سنا تو وہ 1000 بنی سلیم کے 1000 کی تعداد ایک وقت میں کلمہ شہادت پڑھ کے راوی کہتے ہیں کہ عرب کے قبائل میں سے ایک وقت میں اتنی تعداد میں بنی سلیم سے زیادہ کسی نے ایمان لیا۔ اور جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو اپنی سواریوں سے اتر کے دوڑے نبی کی بارگاہ میں، کوئی ہاتھ کا بوسہ دے رہا ہے، کوئی پیر کو چوم رہا ہے، پھر نبی سے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو بے زبان جانوروں میں جب ہمیں اپنے نبی سے محبت کا اظہار ملا ہے تو ہمارا تو ایمان ہے کہ نبی سے محبت ایمان کا جز ہے، ایمان ہے، اور نبی کی اطاعت میں وہ لگے ہوئے، حالانکہ وہ ماخوذ نہیں ہیں، وہ معصیت سے موصوم نہیں کیے جاتے جانور، مگر نبی کی اطاعت ضرور کرتے ہیں، نبی کے مطیع فرما بردار رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم جملہ مسلمانوں کو بھی اپنے نبی کا سچا مطیع فرما بردار بننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بے شمار جانوروں نے ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم سے اپنی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم کی ذات والا صفات تو یقیناً آپ تو خاتم الانبیاء ہیں، سردار رسول ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ آپ بھی بے زبان جانوروں سے محبت فرماتے۔ ایک روایت جو ہے حضرت عبداللہ ابن جعفر کی ہے، آپ دیکھیں کہ بے زبان جانور سے کس قدر نبی محبت فرماتے ہیں، اور بے زبان جانور بھی اپنے درد، اپنی شکایت کو نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ عرب میں ایک جانور بہت مشہور، بلکہ عربستان ریگستان کو وہ جہاز کہلاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر کی روایت سنیں، ان عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ قال فدخل حائط الرجل من الانصار فاذا جمل فلما رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم حنا وظرفت عیناه
حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک باغ میں تشریف لائے تو وہاں ایک اونٹ تھا، تو اس اونٹ نے جب نبی کو دیکھا تو رونے لگا اور اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، آنسوں سے بھر گئی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمسح صفراء فسكت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے پاس گئے اور اس کے سر پر دست اقدس پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا. نبی بھی محبت فرماتے تھے، ہاتھ پھیرنے لگے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے، وہ خاموش ہو گیا. ارے نبی کے ہاتھ پڑ گیا، کتنی بڑی بات ہے. وہ خاموش ہو گیا. فقال، تو نبی نے وہاں پوچھا من رب هذا الجمل ولمن هذا الجمل، کہ اس کا مالک کون ہے، یہ کس کا اونٹ ہے. فجاء فتى من الانصار فقال لي، تو ایک انصار میں سے ایک جوان آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا ہی جانور ہے. فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا کیا؟ اس شخص سے کہا، دیکھیے افلا تتقي الله هذه البهيمة التي ملكك الله اياها، اے شخص کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتا ہے؟ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتا ہے کہ جس اللہ نے تجھے اس جانور کا مالک بنایا ہے، تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ اللہ نے تجھے اس کے ماتحت تجھ کو اس کا مالک بنا دیا، وہ تیرے ماتحت ہے، بے زبان چل. اللہ سے ڈر کہ مالک بنانے والا اللہ ہے. نبی نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ شَكَا إِلَىٰ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْعِبُهُ، کہ یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تو اسے بھوکا رکھتا ہے اور خوب کام لیتا ہے. بھوکا بھی کم کھلاتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے، یہ شکایت کر رہا ہے. دیکھیں نبی نے کیا تعلیم فرمائی. اگر اللہ آپ کو کسی چیز کا مالک کر دے تو اس کی مالک ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسے ستائیں. نبی تعلیم کر رہے ہیں کہ کیوں تو اسے بھوکا رکھ رہا ہے، کام اس کی طاقت سے زیادہ کیوں لے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. ہمارے ماتحت بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے دکانوں میں اور مکانوں میں بہت سے لوگ کام کے لیے آتے ہیں. ان سے اتنے ہی کام لے جتنی کہ وہ سکت رکھتے ہیں، جتنا ان کا حق ہوتا ہے، اور وقت پر انہیں کھانا دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نبی کی تعلیم سے قریب ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. 2-3 حدیث اور سناؤں، وقت چونکہ ہو چکا ہے. 2 روایت اور سن لیں. ایک حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم حایة للانصار ومعه ابو بکر وعمر ورجال من الانصار. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک باغ میں جب گئے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے اور بہت سے صحابہ کرام تھے. وقال فی الحایۃ غنم، اور اس باغ میں ایک بکری تھی. جب نبی تشریف لے گئے فسجدت لہو، تو وہ بکری آپ کے لیے سجدے میں گر گئی. بکری نے آپ کو سجدہ کیا. فقال ابو بکر یا رسول اللہ انا نحن احق بالسجود لك من هذه الغنم. تو وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ اس بکری سے زیادہ حقدار ہم ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. بے زبان جانوروں نے تو اپنی محبت کا اظہار کیا کہ نبی کو دیکھا تو سجدے میں گر گئے. تو ابو بکر نے وہاں عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو بے زبان جانور ہیں، اللہ نے ہمیں اشرف مخلوقات بنایا ہے، قوت گویائی بخشی ہے، ساتھی عقل کی طاقت بخشی ہے، ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. تو اس موقع پہ نبی نے تعلیم کی. فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انه لا ينبغي ان يسجد احد لآدم، کہ کسی بھی شخص کو لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے. نبی فرماتے ہیں اس موقع سے لو كان ينبغي ان يسجد احد لاحد لامرت الامراه ان تسجد لزوجها. اگر کسی انسان کا کسی شخص کا دوسرے کو سجدہ کرنا روا ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں. یہاں اس روایت سے ہمیں یہاں معلوم ہوا کہ بے زبان جانور اپنے نبی سے کس قدر محبت کا اظہار کرتے تھے. وہی نبی نے تعلیم فرمائی کہ کسی بھی انسان کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے. اگر سجدہ جائز ہوتا تو عورت کو حکم دیا دیتے نبی کہ وہ اپنے شوہر، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک عورت کے لیے شوہر کا کیا درجہ ہے. ایک عورت کو اپنے شوہر سے کس قدر قریب رہنا چاہیے، اپنی کس قدر شوہر کی اطاعت میں لگے رہنا چاہیے.
اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نبی کی اطاعت میں جان و دل قربان کرنے کی توفیق اللہ ہمیں دے، اللہ توفیق دے۔ ہرنی کی روایت کو آپ بارہا علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ ایک ہرنی نے فریاد کی تھی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور آپ مجھے اجازت دلا دیں کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آتا ہوں۔ تو نبی نے اس وقت اس کے مالک سے کہا تھا اسے چھوڑ دو تاکہ وہ دودھ پلا کر اپنے بچوں کو واپس آ جائے۔ تو اس نے کہا تھا اس کی ضمانت کون لے گا؟ آپ نے وہاں ضمانت لی، آپ کی ضمانت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت پر اس نے ہرنی کو چھوڑا۔ ہرنی گئی، اپنے بچے کو دودھ پلایا، دودھ پلا کر واپس چلی آئی۔ اس قدر اپنے نبی سے محبت، نبی سے وعدہ کیا، جو وعدہ نبی سے کر لیا کہ میں اپنے بچے کو صرف دودھ پلاؤں گی، واپس آ جاؤں گی، دودھ پلا کر وہ واپس آ گئے۔ آج ہم دیکھیں وہ بے زبان جانور ہیں، نبی کا وعدہ نبھا رہے ہیں، بے زبان جانور کتنی نبھائی۔ اور ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کی آنکھیں کھولے، سمجھ عطا فرمائے۔ نبی کی آپ بغیر سال بھر میں ایک مرتبہ اپنے من سے رسمی کوئی کام کر لینا اور پھر سال بھر غافل ہو جانا، سال میں ایک دن رسم منا لینا اور پورے سال غافل رہنا، یہ حق ادا کر دیا ہم نے اپنی اطاعت اور غلامی کا۔ رب تبارک و تعالی ہم جملہ مسلمانوں کو بے زبان جانوروں سے سبق لینے کی توفیق، بلکہ بے زبان جانوروں سے، بے زبان جانور تو نبی تو چھوڑی، نبی کے غلام کا ادب و احترام اور خیال اس قدر رکھتے ہیں۔ یہ آخری روایت سنا کے میں اپنا خطاب ختم کر رہا ہوں چونکہ وقت ہو چکا ہے۔ حضرت سفینہ صحابی رسول ہیں، ان کی ایک روایت سناؤں۔ ان سفینہ رضی اللہ عنہ قال رکبت البحر فی سفینتی، حضرت سفینہ فرماتے ہیں کہ میں سمندر میں جو ہے کشتی میں سوار تھا، فن کسرت، تو وہ کشتی ٹوٹ گئی، فرکبت لوحا منہا، تو میں اس کی ایک تختی پر میں بیٹھ گیا، فطرحنی فی اجمعۃ فیہا اسد، تو اس تختی نے مجھے وہاں لے جا کر چھوڑا جہاں شیروں کی کچھار تھی، شیر ہی شیر تھے، شیروں کی کچھار میں لے جا کے چھوڑ دیا۔ آپ فرماتے ہیں فلم یرینی الا بہ، وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا کہ شیر دیکھ کے انسان، مگر آپ نبی کے غلام تھے۔ آپ نے فرمایا فقلت یا ابو الحارث، اے ابو حارث، ابو حارث شیر کی کنیت ہے، عرب والے جو ہے شیر کو کنیت ابو الحارث کرتے ہیں۔ حضرت سفینہ پر انہوں نے فرمایا اے ابو الحارث انا مولا رسول اللہ، اے ابو الحارث میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ آپ دیکھیں ابھی اس سے پہلے جتنی روایتیں سنائیں اس میں بے زبان جانوروں نے اپنے نبی سے محبت کا اظہار کیا، مگر اس روایت میں دیکھیں کہ نبی سامنے نہیں ہے، نبی کے غلام ہیں۔ آپ نے شیر سے کہا اے ابو الحارث انا مولا رسول اللہ، اے شیر میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ فتح راسہ، حضرت سفینہ فرماتے ہیں کہ شیر نے یہ سنا کہ میرے سامنے رسول کا غلام ہے، فتح راسہ، اپنا سر جھکا لیا، اپنا سر جھکا لیا، وخمز بمنکبی، اور اپنے کندھے سے اشارہ کیا، ویہدی فما زال یغمزنی ویہدینی الی الطریق حتی وضعنی علی الطریق۔ آپ فرماتے ہیں اپنے کندھے سے اس وقت تک اشارہ اور مجھے راستہ دکھاتا رہا جب تک میں نے صحیح راستہ نہ پا لیا، سر جھکا لیا اور راستے کی ہدایت کرنے لگا، شیر کی ادھر راستہ ہے، اس وقت تک اشارہ کرتا رہا جب تک میں صحیح راستے پر آؤں۔ آپ فرماتے ہیں جب میں صحیح راستے پر آ گیا فہم ہمہا، تو اس نے ہلکی آواز میں دہاڑا۔ آپ فرماتے ہیں فظننت انہ یودعنی، آپ نے کہا کہ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اب یہ مجھے الوداع کہہ رہا ہے، جائیں آپ صحیح راستے پر آ گئے۔ تو دیکھیں بے زبان جانور کس قدر اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں اور نبی کے غلاموں کا بھی ادب و احترام رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم جملہ مسلمانوں کو اپنے نبی کا سچا غلام ہونے کی توفیق فراہم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔